الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ۔ ایک شخص اگر اپنے گھر میں موجود سارا زیورات بیچ دے اور اس کے بدلے میں کوئی اور چیز خرید لے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کے نزدیک اس زیور سے زیادہ قیمتی ہے کہ جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کی جو ساری جمع پونجی تھی وہ خرچ کر دے، تو یقیناً جو چیز زیور کے بدلے میں خریدی جائے گی وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے رہنے کا گھر بیچ دے اور اس گھر کو بیچنے کے بعد جو چیز خریدے گا بال یقین وہ چیز اس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہوگی، جس کے لیے اس نے اپنی چھت کو بھی بیچ دیا۔ تو ہم اس بندے کے بارے میں یہی رائے قائم کریں گے کہ اس بندے کو اپنی زندگی میں سب سے قیمتی چیز ہی وہ ہے جس کے لیے اس نے اپنا گھر بار بھی بیچ ڈالا، زیور بھی بیچ ڈالا اور بدلے میں اس چیز کو خرید لیا جس کی قیمت اس کے نزدیک سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہے انسان کی ضرورت۔ انسان جب بھی کوئی چیز خریدتا ہے تو انسان اس چیز کا محتاج ہوتا ہے اور اس چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس چیز کو خریدتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت اور محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے محتاج ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیچ دے اور بدلے میں کچھ خرید لے تو ثابت یہ ہوا کہ پھر اللہ کے نزدیک جو چیز اللہ نے خریدی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ انسان ایک عقل مند ہونے کے باوجود اپنا گھر بیچے، زیور بیچے تو قیمتی چیز لے گا، حالانکہ اس کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ضرورت سے بھی پاک ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر اللہ کوئی چیز خریدتا ہے اور کوئی چیز اپنی بیچ دیتا ہے تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں، اللہ کی بارگاہ میں خریدی جانے والی چیز اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لیے، من المؤمنین ایمان والوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو بھی، واموالہم اور ان کے مالوں کو بھی۔ اللہ کے نزدیک ایک مومن کی زندگی، ایک مومن کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے جس کو اللہ نے خرید لیا۔ اے مالک و مولا، جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو بدلے میں کچھ دیا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اے بندو میں نے تمہاری اگر جانیں خریدی ہیں بدلے میں اپنی جنت تمہیں دے دی ہے۔ یعنی ثابت ہوا کہ اللہ کے نزدیک جنت سے بڑھ کر ایک مومن کی جان ہے، ایک مسلمان کا جو اس کا اثاثہ اس کی جان ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ جنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا بیت اللہ تیری حرمت، تیری توقیر، تیری عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کا خون ہے۔ آپ تصور کریں کہ بیت اللہ جو اللہ کا گھر ہے اس سے بڑھ کر ایک مومن کا خون ہے، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو خرید لیا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جو جانیں خریدی ہیں یہ جانیں کرتی کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں لڑتی ہیں، اللہ کی راہ میں لڑتی ہیں۔
پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ جب دونوں کام ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اس نے مومنوں سے جانیں لے کے جنت دے دی تھی نا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تو اللہ نے جانیں تو پہلے خریدی ہوئی تھی، بدلے میں جنت ان کے نام کر دے گا۔ اور یہ جو اللہ کا وعدہ ہے یہ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِ اللَّهِ، اللہ سے بڑا کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے جو وعدے کو پورا کرتی ہے۔ اور اللہ نے یہاں پہ تورات اور انجیل کا ذکر ہی اس لیے کیا کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ اعتراض نہ کرے کہ مسلمان تو مارتے ہیں، مرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ حکم تمہاری تورات میں بھی تھا، یہ حکم تمہاری انجیل میں بھی تھا کہ تم بھی اس پر عمل کرتے۔ آج اس موضوع پر کلام کرنا ہے، میں صرف بنیادی طور پر اس کی دو باتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ جہاد اور دہشت گردی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک بنیاد سن لیں پھر اس پر کلام کرتے ہیں۔ جہاد جو ہے وہ ضابطوں کے تحت ہوتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ کہ جب تم کسی قوم سے جہاد کرو گے تو اس قوم کے جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان کو قتل نہیں کرو گے۔ جب تم کسی قوم سے جہاد کرو گے تو ان کے معصوم بچوں کو نہیں مارو گے۔ یہ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جب تم کافروں سے لڑو گے تو کافروں کے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو قتل نہیں کرو گے، جو معصوم بچے ہیں ان کو بھی قتل نہیں کرو گے، ان کی خواتین کو بھی قتل نہیں کرو گے، ان کے جانوروں کو بھی قتل نہیں کرو گے، اور اگر انہوں نے فصلیں اگائی ہوئی ہیں تو فصلوں کو جلاؤ گے بھی نہیں۔ یہ ہے جہاد۔ اور جہاد کا بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس قوم سے لڑنا ہے پہلے اس کو اسلام کی دعوت دینی ہے، ایسا نہیں کہ جا کے حملہ کر دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو جب خیبر کے لیے بھیجا تھا تو ساتھ یہ حکم دیا تھا کہ علی پہلے حملہ نہیں کرنا، پہلے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ دعوت قبول کر لیں تو پھر ان کو کچھ نہیں کہنا۔ اور جملہ ارشاد فرمایا علی اگر ایک بندہ بھی اسلام لے آیا تو یہ تیرے نزدیک ساری دنیا تو صدقہ کر دیتا نا، اس سے بہتر تھا کہ تیرے ہاتھ پر ایک بندہ مسلمان ہو جائے، ایک بندہ تیری وجہ سے مسلمان ہو جائے، ساری کائنات صدقہ کر دو، اس کا ثواب کم ہے بجائے اس کے کہ تم ایک بندے کو کلمہ پڑھا دو۔ اب اسلام میں جو جہاد ہے وہ ضابطوں کے تحت ہوتا ہے۔ بوڑھے نہیں مارو گے، بچے نہیں مارو گے، عورتوں کو نہیں مارو گے، جانور نہیں مارو گے، فصلوں کو نہیں جلاؤ گے، ان کے مکانات کو نہیں جلاؤ گے۔ یہ ہے جہاد، اور مقصد کیا ہے کہ اللہ کے اسلام کا پرچم بلند ہو جائے۔ لیکن دہشت گردی میں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، اس میں بچوں کو بھی مار دیتے ہیں جیسا کہ پشاور آرمی سکول میں ہوا تھا، خواتین کو بھی مار دیتے ہیں، گھروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں، فصلوں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام صرف امن کا درس دیتا ہے، پورے قرآن میں لفظ امن صرف 3 مرتبہ آیا پورے قرآن میں، جبکہ قرآن کریم میں 600 آیات جہاد کے حکم میں نازل ہوئی ہیں۔ اسلام امن کا درس تب دیتا ہے جب پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جائے، ورنہ اسلام یہ حکم دیتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کافروں سے تب تک لڑو جب تک ان کا فتنہ زمین سے ختم نہ ہو جائے، اور جب ان کا فتنہ ختم ہو جائے تو پھر پوری دنیا میں سارے کا سارا دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے گا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو وہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم لفظ جہاد سنتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں فوراً آتا ہے قتل و غارت ہوگی، ایک دوسرے کو مارا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا، فصلوں کو تباہ کر دیا جائے گا، گھروں کو جلا دیا جائے گا۔ یعنی ایک بندہ نعوذ باللہ اللہ سے بڑا رحمان بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 600 آیات میں حکم دے رہا ہے کہ تم کافروں کے خلاف لڑو۔ ایک بات کو یاد کر لیں، دنیا میں 2 اصول ہیں، یا تو آپ جہاد کر کے اس جگہ اسلام کا پرچم لگا دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ کافر پھر آپ کو کاٹ دے گا، جیسا آج فلسطین میں ہو رہا ہے، جیسا آج کشمیر میں ہو رہا ہے۔
دنیا میں دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اسلامی فوج نکلے اور پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں، اصل میں یہ ہمارے ساتھ ہوا بھلا کیوں ہے؟ ہمیں نصاب یہ پڑھایا گیا اور ہمارے نصاب سے قرآن کریم کی ان آیات کو نکال دیا گیا جن میں جہاد کا حکم تھا، اور پاکستان کو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جامعہ مسجد دلی کے ممبر کے اوپر یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ انگریز نے مولویوں کو 600 روپیہ ماہانہ تنخواہ دی اور ان سے یہ فتوے لکھوائے تھے کہ فتویٰ لکھ کر دو کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے، اور یہ فتوے چھپے۔ پھر اس بات پر پیسہ انگریز نے لگایا کہ یہ بھی لکھ کے دو کہ گائے کی قربانی کرنا حرام ہے۔ فتوے لکھے گئے اور کہا گیا کہ گائے کی قربانی کرنا حرام ہے۔ اب ہمارے نصاب میں یہ کیا ہوا کہ جو جہاد کی آیات تھی ان کو نکالا اور ان کی جگہ صرف اور صرف وہ احادیث رکھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معاف کیا تھا۔ دوسری جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا چیپٹر نکالا گیا اور اس کی جگہ بلقیس عیدی، عبدالستار عیدی کی جو بیوی ہے، اس کا چیپٹر ڈالا گیا۔ آغا خان بورڈ کا نصاب پڑھ کے دیکھ لیں۔ اور پھر اس نصاب میں یہ شامل کیا گیا کہ پاکستان بنانے کی جو قرارداد تھی نا، وہ مسلمانوں نے بنائی نہیں، وہ تو ہندو تنظیموں نے تیار کی تھی۔ پاکستان بنانے کا تو کوئی پلان ہی نہیں تھا، یہ تو ہندوؤں نے مسلمان کو ابھارا تھا کہ تم الگ ہو جاؤ۔ جب بچوں کو 16 سال تک یہ پڑھایا جائے گا اور نہیں بتایا جائے گا کہ اسلام غالب کب آتا ہے۔ آپ ایک بات پر توجہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے تک کتنا اسلام پھیلا تھا؟ حالانکہ 84 جنگیں حضور نے لڑی ہیں، 84 جنگیں۔ ہمارے بچوں کے نصاب میں یہ نہیں ہے۔ اور جناب عمر فاروق نے کیسر و کسرا تک اسلام کا پرچم لگا دیا تھا۔ کس کے زور پہ؟ مذاکرات کے زور پہ۔ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو توجہ سے سمجھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ صرف ایک صورت ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی ہو جائیں، وہ آیت یہ ہے کہ تم اپنا مذہب چھوڑ کر ان کا مذہب اختیار کر لو، بس۔ اس کے سوا تم ان کے لیے کچھ بھی کر لو، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ہم نے IMF کی ساری شرطیں مان لی ہیں، جب یہ پچھلی مانتے ہیں تو وہ اگلی شرط رکھ دیتا ہے، وہ مانتے تو اس سے اگلی آ جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے ہم مسائل کا حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کافروں سے تب تک لڑو جب تک ان کا فتنہ زمین سے ختم نہ ہو جائے۔ جب یہ ہو جائے گا تو پھر پوری دنیا میں صرف اسلام ہوگا۔ لیکن ابھی میں یہ بات کر رہا ہوں نا تو کچھ چہرے مجھے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو ساری زندگی پڑھایا ہی یہ گیا ہے کہ اسلام میں صرف امن ہے۔ آپ قرآن کریم کی اگلی آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں لڑتے، جب کہ تمہیں کمزور بچے، کمزور عورتیں اور کمزور برے لوگ جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ اللہ کوئی ایسا بیچ دے جو ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال کے لے جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اے مسلم امہ کے سپوت، تم اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں لڑتے؟ اور اگر تم جہاد کے لیے نکلو گے تو عزت ملے گی، ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ جو قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے اللہ اس قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ آج مسلمان کی ذلت کی بنیادی وجہ جہاد کو چھوڑنا ہے۔ اس بات کو آپ قرآن و سنت خود پڑھیں۔ آپ کو کسی مولوی کی باتیں سخت لگتی ہوں گی، آپ خود قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھیں۔ جب اسلام پھیلا تھا نا، تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اور قرب قیامت جب دوبارہ اسلام کا غلبہ آنا ہے، تلوار کے زور پہ آنا ہے۔ ساری زندگی جتنے بھی مذاکرات کر لیں، جب تک مسلمان کافر کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالیں گے تب تک اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا۔ جہاد میں اور دہشت گردی میں دوسرا فرق یہ ہے،
جہاد ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے، جبکہ دہشت گردی ہوتی ہے فتنہ پھیلانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 600 آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے۔ اور ایک بات کو اور یاد کر لیں، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نا، اسی درجے میں جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، اسی درجے میں جہاد فرض ہے۔ جس درجے میں جا کے حج بیت اللہ فرض ہے نا، اسی درجے میں جہاد بھی فرض ہے۔ اب کوئی بندہ تسبیح لے کے حجرہ نشین ہو جائے، اور مجھے حیرت ہوتی ہے ان سرکاری ملاؤں پہ، ان سرکاری پیروں پہ جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جی فلسطین کو امن کا درس دینا چاہیے، امن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس کی جگہ تمہاری بیٹیاں کٹ رہی ہوتی تو پھر میں تم سے پوچھتا، بتاؤ اب اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے؟ کہ اسلام اب جہاد کا درس بھی دیتا ہے؟ آج صورتحال کیا پیدا، میں نے پیچھے جو میں آپ کو جو مثال دی تھی کہ بادشاہ نے کیا کہا تھا کہ اب یہ قوم میرے خلاف نہیں بولے گی کیونکہ ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا گیا، اب یہ میری بغاوت میں نہیں اتریں گے۔ آج ٹی وی پہ آ کے وہ ایک مولوی ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، وہ کیا کہہ رہا، فلسطین کی عوام کو امن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین میں مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ایک خاتون نے کہا تھا، اللہ کوئی علی کو خبر کر دے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کٹ گئی ہیں۔ برما میں اس کو مسلمان کی بیٹیاں یاد نہیں ہے؟ مسلمان بیٹیوں کی نا چھاتیاں کاٹ کے اس کے قیمے کے کباب بنا کے یہودیوں نے کھائے ہیں۔ ایک مسلمان بیٹی ہے، وہ کئی یہودیوں کے بچوں کے باپ بن گئی، ماں بن گئی ہیں۔ ایک مسلمان عورت ہے۔ یہودی اتنا ظلم کر رہے ہیں، اور کائنات میں سب سے بڑے دہشت گرد یہودی ہیں، لیکن ہمارے میڈیا نے، ہمارے اسکالرز نے، فیس بکی مفتیوں نے اس قدر اسلام کو بدنام کیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا کہ دہشت گردی مسلمان کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں کہ جس دین کے محبوب نے فرمایا تھا کہ وضو بھی کرنا ہے تو پانی ضائع نہیں کرنا۔ جس امت کو وضو کا پانی ضائع کرنے کی اجازت نہ ہو، وہ کسی مسلمان کا خون کیسے بہا سکتی ہے؟ فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے نا، تو مکے کے رستے میں کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، تو حضور نے اپنا رخ انور پھیرا اور پیچھے آنے والے صحابہ کے لشکر کو کہا، صحابہ ذرا توجہ سے چلنا، کہیں اس کے بچوں کو کچل نہ دو۔ یار جو محبوب کتیا کے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہوں، کیا وہ دین ہمیں دہشت گردی کا سبق پڑھائے گا؟ جس دین میں وضو کرتے وقت زیادہ پانی کھولنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ تمہارا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ کائنات میں سب سے بڑا دہشت گرد یہودی ہے، لیکن یہ جملہ ہمارے حاکم کبھی نہیں بولیں گے، ہمارا سپہ سالار نہیں بولے گا۔ کیوں؟ جانا ان کے پاس، رہنا ان کے پاس، کھانا ان کے پاس، وزارتیں، سب کچھ تو ان کا عطا کردہ ہے۔ اگر یہ بول دیا کہ سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ ہے، تو ویزے کہاں سے ملیں گے؟ آپ کو یہ بات میں کیوں سنا رہا ہوں؟ آپ لوگ بھی کہتے ہیں یار مولوی آتے ہیں ممبروں پہ بڑا چیخ چیخ کے بولتے ہیں، ہمیں نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کو پتہ چل جائے کہ سامنے والا بندہ ظالم ہے اور وہ اس کا ظلم جانتے ہوئے اس کی حمایت کرے، اس کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ظالم اور اس کی حمایت کرنے والے دونوں کو اکٹھا جہنم میں پھینکے گا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم ان ظالموں کی حمایت کرتے ہیں۔ دوسری آپشن، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تم اس کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے ختم کرو۔ اگر ہاتھ سے نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کے ذریعے اس برائی کو ختم کرو۔ زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو اپنے دل میں اس برائی کو برا جانو۔ یہ 3 ہی درجے ہیں۔ آج کہتے ہیں جی ہمارا سپہ سالار کہہ رہا ہے، جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ بھائی مذمت ہم جیسے غریبوں کا کام ہے،
ہم جیسے غریبوں کا کام ہے، تمہارا کام مذمت نہیں مزاحمت کرنا ہے۔ اور میں تو اس چیز پر یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان کے سپہ سالار صرف ایٹمی قوت سے کپڑا اتارے، صرف اس کو ٹاکی مار کے صاف کر لیں اور ایک پٹی جاری کر دیں کہ ہم چلا کے چیک کرنے لگے چلتا کیسا ہے۔ سارا کفر اگر ان کے قدموں میں نہ آیا تو بات ہو گئی۔ آپ کو تو کسی نے چلانے کا کہا ہی نہیں ہے، آپ صرف ایک بیان دیں کہ ہم آ رہے ہیں، آپ کے جانے سے پہلے سارے آپ کے پاس پہنچے ہوں گے، لیکن آپ بیان نہیں دیں گے، آپ کبھی نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ کے سینے میں دھڑکنے والا دل دلیروں کا دل نہیں ہے۔ ہم کیوں ساتھ دیں؟ ہم کیوں ان سیاستدانوں کے نعرے لگائیں؟ ایک بات کو یاد رکھیں، نبی پاک کی حدیث کو بس یاد کر لیں، میں اگلے جمعے اس پہ کلام کروں گا، وقت مکمل ہوا، اس حدیث پاک کو یاد کر لیں۔ ظالم کا ظلم پتہ ہوا اور اس کے باوجود اس کی حمایت کی تو حمایت کرنے والا ظالم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ امیر المومنین جو ہوتا ہے، آج تو خالی مومن ہو جائیں اتنا ہی کافی ہے، مومنوں کے امیر ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جو وقت کا حاکم ہوتا ہے نا، حاکم، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سپہ سالار کو حکم دے کہ تم جہاد کے لیے نکل جاؤ، اپنی فوج لو اور مسلمانوں کا جا کے دفاع کرو۔ مسلمان بچیوں کے سینوں کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہیں، اور ہماری عوام بلا کیا کہتی ہے، سخت بات نہ کرے۔ میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، وہ صرف فلسطین تک نہیں ہے، صرف کشمیر تک نہیں ہے۔ اگر ہماری فوج نے آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالی تو میرے بھائی ان قریب ہم بھی اس شکنجے میں آ جائیں گے۔ ہم اگر اپنے حق کے لیے، اس ظالم قوم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا کہ یہ اپنے حق کے لیے بھی نہیں بولتی، ڈرتی ہے بولنے سے، اس کو ڈرایا اتنا گیا، اٹھا لیا جائے گا، زبان کاٹ دی جائے گی، گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ اوے اللہ کی ذات پر عقیدے مضبوط کرو، جو رات قبر میں وہ باہر ہے، اور جو باہر ہے وہ ساری کائنات زور بھی لگائے تو قبر کے نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کسی ظالم کی حمایت، بولو تو صحیح یار، چلیں آپ صرف بول ہی لیں، اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ آج قوم بول لے اس کے لیے اتنا بھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی اب کل دیکھیے گا کہ بگوڑا پاکستان کے آئین کا مجرم، سب کچھ ہوگا۔ آپ کے لیے پیغام اتنا کہ ظالموں کی حمایت نہ کریں، ہمارا پیغام ہے، آپ عمل کریں گے نہ کریں ہمیں تبلیغ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ آپ کے لیے دیکھیں، میری بات سنیں، انسان اس سے ناراض ہوتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے جس کو وہ بچانا چاہتا ہے، اور جس سے غرض نہیں نہ ہوتی کہتا جو مرضی کرو، خزمہ نو کھاؤ۔ کیا خیال ہے؟ جس سے غرض نہیں ہوتی ہم کیا کہتے ہیں، جو مرضی کر، اور جس کے بارے درد ہو ہم کیا کہتے ہیں، یار اس کو بچانا، اس کو سمجھانا ہے، سختی کرنی پڑی تو سختی بھی کرو لیکن اس کو بچاؤ۔ اس لیے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی بچ جائیں، ان لوگوں کے شکنجوں میں نہ آئیں، اور کم از کم گھر بیٹھ کے آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ کے لیے پیغام ہے، جو میں نے پہلا پیغام دیا وہ بذریعہ انٹرنیٹ سپہ سالاروں کے لیے ہے۔ میں کہتا ہوں جو پھول اللہ نے آپ کو دیے 2-3 ان سادی عوام کو دے دیں، یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ آپ 2-3 پھول ہمیں دے کے دیکھیں یہ اپنے سینے امت مسلمہ کے لیے قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے لیے کیا درس ہے؟ وہ نبی پاک نے آپ کو بھی بتایا، میرے نبی نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کم از کم گھر بیٹھ کے دل سے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا یار۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ کرے ہمارے سیاستدانوں کو اپنے ہی پاکستان سے پیار ہو جائے۔ دعا میں نے کی، آپ نے تو صرف آمین کہنا تھا۔ آپ دعا کریں ہمارے آرمی چیف کو اپنے پاکستان سے پیار ہو جائے۔ ذرا آستہ بولو کہ سونی نہ لگے، ہاں آستہ آستہ بولو کہ نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ اللہ کرے جو مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اس لیے اسلام اور مسلمان جب بھی غالب آئیں گے تلوار کے زور پہ۔ قرآن کریم کی آیت یاد رکھنی ہے، یہودی اور عیسائی تم سے کب راضی ہوں گے؟ جب تم اپنا مذہب چھوڑ کے ان کا مذہب اختیار کرو، بس اس کے سوا دنیا میں تم سے کبھی غیر مسلم راضی نہیں ہوگا۔ اس واسطے ٹیبل ٹاک نہیں۔ اب ایٹم قوت کو ذرا صفائی کر کے دیکھو کفر تمہارے قدموں میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ کریم ان کو غیرت بھی دے، پاکستان سے پیار بھی دے،
ہمیں کم از کم آمین کہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔